مدرسے میں قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسوں کو بنائی جاتی ہے. قرآن کی تعلیم کو ہندوستان کے حکمران اسے بین کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ کو کبیرہ قرآن کی تعلیم کو یہ بند کر رہے ہیں. مسجدوں پر نماز پڑھنے سے جانے سے روکا جا. مسجد پر تشریف فرما باوقار علماء کرام و پردہ نشین ماں اور بہنوں و عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان گرامی، آپ کو پتا ہوگا کہ اس محفل کو سجانے کا مقصد کیا ہے، اور آپ جو آئے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہم کہاں آئے ہوئے ہیں. آپ کا یہاں پر آنا، گھر سے جب آپ نکلے تھے تو آپ کو یہ پتا تھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اسی طرح پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہمیں جانا کہاں ہے. جس طرح ہم گھر سے نکلے تھے تو سوچ ہی رہے تھے کہ جانا کہاں ہے، اسی طرح ہمیں ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اپنی زندگی کو خیر آباد کہہ کر ہمیں جانا کہاں. اس لیے کہ اگر انسان سفر کرنا شروع کرتا ہے تو سفر ایک دن، 2 دن، ہفتے، مہینے، سال، 2 سال کی ہوتی ہے. آخرکار ایک روز سفر ختم ہوتا ہے، لیکن زندگی جو ہے وہ پورے سفر ہی کی مثل ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ سفر اور زندگی ایک ہی ہے. یعنی جس طرح انسان سفر کر کر اپنے منزل تک پہنچتا ہے، اسی طرح انسان اپنی زندگی کو گزارتا رہتا ہے، اور جب تک زندگی گزرتی تب تک وہ سفرگاہ پر رہتا ہے. اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ انسان کی منزل، مومنوں کی منزل کہاں ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کہ منزل ہماری کہاں ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہر ایک مومن کی منزل جنت ہے. ہر ایک مومن کی منزل جنت ہے. تو ہم جو یہ منزلیں بنا رہے ہیں کہ وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے، یہ چھوٹے موٹے ارادے ہیں، چھوٹی موٹی منزلیں ہیں. لیکن اللہ جس منزل کے بارے میں کہتا ہے وہ منزل جنت ہے. ہمیں اس منزل کی تیاری کرنی چاہیے. تو چلو آؤ، اس منزل کو اللہ رب العزت نے اپنے طٰہٰ و یاسین کے صدقے بنایا. اس عظمت والے نبی پر ہم اپنی عظمت کو بڑھانے کے لیے مرتبہ درود پاک پڑھیں بابا زبرت اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دنیا مجھے ویرانی سی لگتی ہے. یہ دنیا مجھے، آپ سب کو بھی یہ لگنی چاہیے کہ یہ دنیا، آپ سب اپنے آپ پر یہ خاص کر لیں کہ یہ دنیا مجھے ویرانی سی لگتی ہے. یہاں کی ہر چیز ہمیں فانی سی لگتی ہے. یہ دنیا مجھے ویرانی سی لگتی ہے. یہاں کی ہر چیز ہمیں فانی سی لگتی ہے. اور جب بھی ہم کرتے ہیں خوف خدا، تو قبر کی منزل آسانی سی لگتی ہے. یہ دنیا مجھے ویرانی سی لگتی ہے.
جہاں کی ہر چیز ہمیں فانی سی لگتی ہے، اور جب بھی ہم کرتے ہیں خوف خدا تو قبر کی منزل کیا لگتی ہے؟ آپ کہیں، آپ بھی کہیں، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کل جا کر کہیے کہ نہیں ہم بھی محفل پر گئے تھے تو ہم نے بھی خطابت کی تھی۔ یہ دنیا آپ کہیں ویرانی سی لگتی ہے، یہاں کی ہر چیز ہمیں فانی سی لگتی ہے، اور جب بھی ہم کرتے ہیں خوف خدا تو قبر کی منزل آسانی سی لگتی ہے، تو قبر کی منزل آسانی سی لگتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں نے کہا کہ قبر کی منزل آسانی کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہم اپنے دل پر خوف خدا کو بسائے ہوتے ہیں، تو خوف خدا کو بسانے کے بعد قبر کی منزل آسان لگ رہی ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ قبر کی منزل آسان لگے گی؟ خوف خدا کو اپنے دل میں بسانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ خوف خدا کو اگر اپنے دل پر بسائیں گے تو صرف قبر کی منزل آسانی لگے گی؟ میں کہتا ہوں نہیں، میں کہتا ہوں نہیں، آپ کی ہر ایک منزل جو دنیا پر ہوگی وہ بھی آسانی سے لگتی ہے۔ کب؟ جب آپ اپنے دل پر خوف خدا بسا لیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں آج جتنے سارے اولیاء کرام ہیں اور تھے اور جو بھی آنے والے ہیں، جو آنے والے ہوں گے وہ بھی اپنے دل پر خوف خدا کو لے کر آئیں گے، تب انہیں ولایت کا مقام حاصل ہوتا نظر آئے گا۔ اور جو گزر چکے انہوں نے بھی اپنے دل پر خوف خدا کو بسائے رکھا تھا، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں ایک اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ آپ غور سے سنیں کہ یہ خوف خدا کیا چیز ہے، پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں انشاءاللہ۔ اللہ کبیرہ انسان ہر ایک چاہتا ہے، ہر ایک یہ بات کو جانتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہر ایک انسان جانتا ہے کہ جو ہماری زندگی وہ زندگی نہیں بلکہ ایک سفرگاہ ہے۔ ہر ایک انسان کو پتا ہے کہ ہم یہ زندگی جی رہے ہیں، یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہمارے حضور کا صدقہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اس زندگی میں مزہ تو تب آتا ہے، اس زندگی کو جینے میں مزہ و لطف تو تب آتا ہے جب ہم اس زندگی کو سنت مصطفیٰ پر گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس زندگی پر جینے میں مزہ تو تب آتا ہے، اس زندگی کو جینے میں، اس زندگی کے ساتھ جینے میں تب مزہ آتا ہے جب اس زندگی میں ہم خوف خدا کو بسا لیتے ہیں۔ ورنہ اگر کسی انسان کے دل پر خوف خدا موجود نہیں ہے، اگر کسی انسان کے دل پر خوف خدا موجود نہیں ہے تو وہ انسان جو ہے دنیا کی ہر ایک چیز سے ڈرتا نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں، آپ اس بات کو غور سے کریں، غور کریں کہ جو انسان اللہ سے ڈرتا ہوگا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، پھر وہ زمانے والوں سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ زمانے والوں سے نہیں، وہ زمانے کے کتب سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ حاکموں سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہوگا وہ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، جو بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہوگا وہ دنیا کی ہر ایک چیز سے ڈرتا نظر آتا ہے گا۔ اللہ کو کبیرہ، لیکن وہ ڈرے گا دنیا کی ہر ایک چیز سے کب؟ جب اس کے دل پر خوف خدا موجود نہیں ہوگی۔ اور آج بھی انسان ڈر رہا ہے، آج بھی کی مرض سے لوگ ڈر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، فقط اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ ہم نے اللہ سے جو ہمیں ڈرنا چاہیے تھا ہم ڈرنا چھوڑ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے آج اپنے ظلم میں کی جا رہی ہے، آج اپنے ظلم کیا جا رہا ہے، تو آج ہم ڈر رہے ہیں، ڈر کر کبھی گھر پہ چھپ رہے ہیں، تو ڈر کر کبھی ہم کچھ باتوں کو کہنے پر بھی ڈر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، اس ڈر کو کوسوں دور پھینک دو اور اپنے اندر عمر جیسے جذبات کو لاؤ، تبھی اسلام میں انقلاب زندہ ہوتا نظر آئے گا۔ ورنہ اگر تم یوں بیٹھے رہو گے تو اسلام میں جو پرچم لہرایا تھا اس پرچم کو مٹا دیا جائے گا، تمہاری ہستی کو مٹا دی جائے گی، تمہارے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آپ زمانے کو دیکھیں، آج آپ زمانے پر نظر اٹھائیں، آج آپ میڈیا والے کو دیکھیں، آج آپ نیٹ دیکھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ تو نیوز سنتے ہی ہوں گے، آپ نیوزوں پر دیکھیں، آپ دنیاوی حالات کا جائزہ لیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنے سارے لوگ ہیں وہ مسجدوں کو توڑنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدرسوں پر، جس مدرسے میں قرآن کی تعلیم کے لیے مدرسوں کو بنائی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم کو ہندوستان کے حکمران اسے بین کرنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کی تعلیم کو یہ بند کر رہے ہیں، مسجدوں پر نماز پڑھنے سے جانے سے روکا جا رہا ہے، مسجدوں کو
ختم کیا جا رہا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ مسجدوں کو توڑی کیوں جا رہی ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی جگہ لے کر یہ مسجد جو بنائی گئی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مسجد فجر کے وقت بھرتی ہے؟ آپ کا جواب آئے گا نہیں کہ فجر کے وقت نہیں بھرتی۔ تو ایسے مسجد کی حکمراں کی کیا ضرورت جو اتنی ساری جگہوں کو لے کر بیٹھا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حکمراں کہتی ہے کہ جس مسجد پر لوگ نہ بھرے وہ مسجد ہندوستان کے جگہ کو زیادہ لے رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور زیادہ لینے کی وجہ سے ہم اسے توڑ دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، مسجدوں کو توڑ کر اسے نالیوں پر بہا دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسجدیں جو توڑی جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنا نہیں جانا چاہتے۔ آج جو لوگ جو ہے مسجدوں کو توڑنے سے بچانے کے لیے اللہ اکبر کبیرہ بڑے سے بڑی طاقتوں کو لگا لیتے ہیں۔ پیسہ لٹانا پڑتا ہے، پیسہ لٹا دیتے ہیں، جو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے وہ سب لٹا دیتے ہیں، وقت کو لٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج سے کچھ سال پہلے بابری مسجد پر لڑائی چلی تھی۔ اللہ لوگ اتنی تعداد کے ساتھ وہاں پر گئے تھے اور یہ بڑے ہی شوق و ذوق کے ساتھ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم مسجد کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، ہماری جان قربان ہو سکتی ہے لیکن ہم مسجد کی چھتوں کو یا مسجد کی چھتوں کو گرنے نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں ان لوگوں کا جو یہ مشن تھا کہ مسجدوں کو ہم گرنے نہیں دیں گے، ان کا مشن تب کامیاب ہوتا جب ان میں سے ہر ایک انسان نمازی ہوتا، ان میں سے ہر ایک انسان نمازی ہوتا۔ اسی لیے کہ نمازی جو ٹھان لیتا ہے اسے وہ پورا کر کے رہتا ہے، کتنی بھی مشکلیں آ جائے مگر نمازیوں پر اللہ کتنی رحمتیں ہوتی ہے کہ ادھر زبان سے نکالتا ہے ادھر اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے صدقے اسے قبولیت کے درجہ پر فائز کرتا نظر آتا ہے، اسے قبولیت کے درجے پر فائز کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو انسان ہے، یہ جو انسان کی جو مشن ہے، یہ جو فیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے کہ ہم بڑے جذبات کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں مگر نعرے پر ذوق و شوق، نعرے پر تاثیر تو تب آئے جب ہم نمازی ہو، جب یہ زبانیں حضور پر درود پڑھتی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو ہماری زبانیں ہیں اللہ آج ان زبانوں سے ہم آج دوسرے بھائی کو تکلیف پہنچاتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی تکلیف پہنچانے سے ایسا نہیں ہے کہ اس کی عزت گھٹ جائے گی۔ آپ دیکھیں میں نے بھی موضوع بنایا کہ وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ بے شک اللہ جسے چاہے اسے ذلت دے، اسے عزت دے، جسے چاہے اسے ذلت دے، سب کچھ اس کی دست قدرت پر ہے۔ اور آج جو تم اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہو، آج جو تم اپنے بھائیوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم تکلیفیں پہنچا رہے ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس کی عزت کو ڈاؤن کر دو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار فرماتے ہیں جو انسان جو مومن کی عزت کو کم کرنا چاہے وہ جتنا کم کرے گا میں محمد رسول اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کی عزت کو بڑھاتا رہوں گا، اس کی عزت کو بڑھاتا رہوں گا۔ اے مومنو تمہاری شان کیا ہے؟ تمہاری شان کتنی نرالی ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت میں جتنے سارے مومن ہوں گے ان مومنوں میں سے اگر کوئی انسان اس کی عزت کو گھٹانا چاہے تو گھٹا نہیں سکتا۔ میں آ جاؤں گا اور میں اس کی عزت کو بڑھاوا دوں گا۔ جس کی عزت اللہ کے رسول جس کی عزت کو اللہ کے رسول بڑھاوا دے یا آپ اس کی عزت کو کم کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسا کہ مجھے بہت لوگوں سے اشارہ ملا کہ آج اس گاؤں کے حالات اس قدر ہو چکے ہیں کہ انسان اپنے زبان سے کسی کو پیار والی بات نہیں کہتا۔ آج اس گاؤں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے دوسرے کی عزت کو بجا نہیں لاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کا سماج یہاں کر ایسا ہو چکا ہے کہ انسان جو ہے کسی کے سامنے صرف کی حضوری کے لیے جھکنا بھی مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ جب انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی غلطی کو مان لیں اور تھوڑی دیر کے لیے جھک جائے تو ہمارا یہ جھکنا بیکار نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ہمارا جھکنا بیکار نہیں ہوتا ہے بلکہ باکار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج یہ سماج ہے، آپ کا بھی سماج کہیں پڑھا اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ آج دو طرف ہو چکے ہیں، یعنی ایک طرف ادھر ہو چکے ہیں، ایک طرف ادھر ہو چکے ہیں۔ کوئی انسان جو ہے ایک ہی گاؤں پر رہنے والا بندہ وہ آگے جا کر تھوڑے دور پر گھر ہے اس کا، وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ اس سے دل لگانا نہیں چاہتا، وہ بھی اس سے دل لگانا نہیں چاہتا۔ جبکہ مسجدوں پر آتا ہے تو وہ بھی اللہ اکبر کہہ کر ہی نیت باندھتا ہے۔ جب مسجدوں پر آتا ہے تو ایک ہی امام کے پیچھے نمازوں کو پڑھتا
ہے لیکن اپنے دل پر ان حسدوں کو دبائے رکھتا ہے. نمازیں تو پڑھتا صحیح ہے لیکن بغل پہ جو انسان کھڑا رہتا ہے اس کے دل پر کانا پھوسی جمی رہتی ہے. اس انسان کو اپنے دل پر برا کہتا نظر آتا ہے. اے اسلام کے مقدس شہزادوں، غور سے سننا، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور اس نماز میں تم خیال لاتے ہو، اس نماز میں تم تصور کرتے ہو کہ میرا جو یہ بھائی ہے، میرا جو یہ گاؤں والا ہے، یہ اس کی عزت میرے نزدیک کچھ نہیں، اس کا مقام کچھ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب تم یہ تصور کرتے ہو کہ اس کی کوئی عزت نہیں، اس کا کوئی وقار نہیں، اس کی کوئی شان نہیں، تو میں آپ کو بتاؤں آپ کی عبادتوں کو اللہ رب العزت حشر کے میدان پر ایک بوٹلی میں بند کر دے گا اور ایسی عبادتوں کو منہ کے بل پھینک دے گا اور کہے گا اے میرے بندو میں تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. اس لیے کہ عبادتوں میں ایٹیٹیوڈ موجود ہے اور ایٹیٹیوڈ والی عبادتوں کو میں ایکسپٹ نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو تکبر ہے، اس تکبر کے ساتھ جو تم نمازوں کو پڑھ رہے ہو، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تکبر کے ساتھ اگر ہم نمازوں کو پڑھیں گے تو اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اپنے دل کو کینے سے صاف کرو گے تو ہی تمہاری نماز قبول ہوتی نظر آئے گی. تم اگر اپنے گھر والے کو ناراض کر کر نماز پڑھنے جا رہے ہو تو تمہاری نماز پوری طریقے سے قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ کسی ایک مومن بھائی کے دل کو تم دکھا کر جا رہے ہو. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں آپ کو بتاؤں یہ تکبر جو ہے، یہ تکبر کیسی چیز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے اندر ایک جوں کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو تو وہ انسان جنتی ہو ہی نہیں سکتا، وہ انسان جنتی ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اس کا میں پوری طریقے سے خلاصہ بتا دوں کہ تکبر جو ہے اس کو ہم پہچانے تو پہچانے کیسے، تکبر کو ہم جانے تو جانے کیسے کہ ہمارے اندر ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں، ہمارے اندر تکبر ہے کہ نہیں. تو میں آپ بتاؤں کہ اگر تم دنیا کے ہر ایک انسان کو اچھا جانو اور ایک انسان کو اگر تم برا جانو تو تمہارے اندر ابھی بھی اتنا برابر ایٹیٹیوڈ ہے. اور تم سے اچھے تم جو سے برا جان رہے ہو، اس کے برا جاننے کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری عبادتوں کو قبول نہیں کرتا. اللہ کو کبھی آپ کا دھیان ہٹ رہا ہے. میں اپنے گفتگو کو ایسا ماحول بنا کر رکھیں گے تو میں زیادہ طویل نہیں کروں گا. ایک مرتبہ سب کوئی باواز بلند پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا پڑھیں. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. درود شریف تو یاد ہے آپ کو؟ میری بات بری تو نہیں لگی؟ میں نے جو آپ کے سماج کے تعلق سے کہا کہ آپ کو مجھ سے دشمنی ہوگی. اب دیکھیے سرکار کی حدیث ہے، سرکار کہنے کو کہتے ہم کہتے ہیں، اور مرتے دم تک ہم لوگوں کو توڑنے کے لیے ہے، جوڑنے کے لیے ہے. تو جوڑنے کے لیے اگر ہمیں مار کھانا بھی پڑا تو ہم مار کھانے کو تیار ہے. لیکن اگر ہم جوڑ دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں، ہم جوڑیں گے تو ہمیں سرکار تو جنت سے جوڑیں گے. لیکن جو میری بات کو سن کر اپنے مومن بھائی سے جڑ جائے گا سرکار اسے بھی جنت سے جوڑ دیں گے. سرکار اسے بھی جنت سے جوڑ دیں گے. اس لیے کہ گناہ سے بچنا یہ تو ایک ثواب ہی ہے، صدقہ ہی ہے. لیکن گناہ سے جو انسان بچاتا ہے اسے بھی ثواب و صدقہ ملتا ہے اور اس بات کو فوراً وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے. اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں، بے شک اس جسم پر حضور کا خون دوڑ رہا ہے، اس پر ایمان رکھتے کہ نہیں آپ؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، علماء کرام کہتے ہیں تو جب علماء کہتے ہیں تو گویا سرکار کہتے ہیں. علماء کی آپ خدمت کرتے تو گویا آپ حضور کی خدمت کرتے ہیں. تو اگر آپ میری بات کو مانتے تو گویا سرکار کی بات کو مانتے. اس لیے کہ میں اپنے دماغ سے بنا کر نہیں کہہ رہا بلکہ سرکار کی جو حدیثیں ہیں ان کو میں آپ کو بتانے کو چلا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. آج تمہارا جو سماج ہے کس قدر بگڑ چکا ہے. آج آپ کسی سے محبت سے بات نہیں کرنا چاہتے، آپ آج کسی کو عزت دینا نہیں چاہتے، آج آپ کسی سے محبت والی باتیں نہیں کرنا چاہتے. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو بتاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبتوں سے بات کیا کرتے تھے. ہمارے حضور کس قدر محبت سے بات کرتے تھے اور محبت سے بات کر کر لوگوں کو اس قدر متاثر کرتے تھے کہ جو بے ایمان والا ہوتا تھا، جس کے اندر ایمان نہیں ہے، منافق ہے، مشرک ہے، آتا دیکھتا ایمان لا لیتا. اس قدر حضور کی شان تھی. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو بتاؤں اس عظمت والے نبی پر جتنے لوگوں نے ایمان
اکثر لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لائے، ان کے اخلاق کو دیکھ کر ایمان لائے، ان کے کردار کو دیکھ کر ایمان لائے، لیکن آج آپ کی کردار کس طریقے سے غلیظ ہو چکے ہیں، اس کی کہ آپ کی کردار کو کوئی انسان دیکھتا ہے تو تو کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن میرے سرکار کی کردار اس قدر نرالے تھے کہ اگر کوئی منافق دیکھ لے، مشرک دیکھ لے، یہودی دیکھ لے تو دیوانہ بن جائے، ان سے بات کرے تو مستانہ بن جائے، انہیں دیکھ لے، دیکھنے کے بعد ان کے دین کا پھر سے مشتاق بنا رہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جو سرکار تھے، ہمارے سرکار کی شان کیا تھی، میرے سرکار کس قدر ہم امتیوں سے محبت کیا کرتے تھے، ان کا اخلاق کس قدر تھا، کس قدر وہ لوگوں سے پیار کیا کرتے تھے، کس قدر وہ اپنی امتیوں سے پیار کیا کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر پیار کرتے تھے، جس قدر ہم سے محبت کرتے تھے، اگر ہم اسی قدر حضور کی محبتوں کو اپنانا شروع کریں تو ہم سے کوئی نفرت کرنے والا نہیں ہوگا، ہم سے دشمن بھی محبت کرتا نظر آئے گا، لیکن پہلے آپ کو حضور کی ان سیرتوں کو لانی پڑے گی جس سیرتوں کی وجہ سے منافق و یہودی دیکھ کر حضور کو ایمان لے کر آئے، اللہ اکبر کبیرہ، حضور پر ایمان لے کر آئے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے اخلاق اس قدر سے بگڑ چکے ہیں کہ ہم پر ایمان لانا تو دور کی بات ہے، ہمیں دیکھتا ہے، دیکھ کر وہ بار بار کہتا توبہ استغفر اللہ، کیسا انسان ہے، کیسا مسلمان ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ جب تمہیں کوئی دیکھے تو استغفر اللہ نہ کہے، جب بھی تمہیں کوئی دیکھے تو دیکھتے ہی سبحان اللہ کہے، دیکھتے ہی سبحان اللہ کہے۔ ایسا بنا لو اپنے کردار کو کہ دیکھے تو انسان دیکھ کر کہے کہ دیکھو فلاں متقی جا رہا ہے، دیکھو فلاں پرہیزگار جا رہا ہے، دیکھو فلاں حضور کا عاشق جا رہا ہے، اور دیکھے تو دیکھنے کے بعد اس کے زبانیں ہل کر کہے سبحان اللہ، یہ تو بڑا ہی متقی بنتا جا رہا ہے۔ لیکن باتوں کی صفتیں جو ہیں ہمارے اندر کب آئے گی؟ جب حضور کی ہم صفتوں کو اپنے اندر سما لیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں حضور کی صفتیں کس قدر نرالی تھی، حضور کی تربیتیں کس قدر نرالی تھی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حضور کی تربیتوں پر چلتے ہیں؟ نہیں لگتا، مجھے تو اتنا برابر بھی نہیں لگتا کہ آپ حضور کی سنتوں پر چلتے ہوں گے، اس لیے نہیں لگتا کہ آپ اگر حضور کی سنتوں پر چلتے تو کسی مومن بندے سے کسی مومن بندے کے لیے دل پر نفرت نہیں رکھتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ حضور سے محبت کرتے، حضور کی محبت اگر آپ کے دل پر بستی تو آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، اگر آپ کے دل پر حضور کی محبت بستی تو صرف گاؤں والے کو ہی نہیں بلکہ پورے کائنات والے کو بھی آپ تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے۔ لیکن آپ کی کردار اس قدر سے غلیظ ہو چکے ہیں کہ آپ اپنے محلے پہ، آپ اپنے پڑوسی کو تکلیفیں پہنچاتے نظر آ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے سرکار کے پیارے دیوانوں، غور سے سنا سرکار نے ہمیں تربیت کیا دی ہے، سرکار نے ہمیں جو تربیت دی ہے اس تربیت پر اگر ہم چلے تو ہمیں جو بھی دیکھے گا استغفر اللہ نہیں بلکہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہوگا۔ حضور کے سنتوں کو پہلے اپنے لاؤ تو صحیح، جب حضور کی سنتوں کو اپنے اندر ڈالو گے تو تمہارے چہرے کو دیکھتے ہی لوگ سبحان اللہ کہیں گے، تمہارے کردار کو دیکھتے ہی لوگ سبحان اللہ کہیں گے، تمہاری گفتگو کو دیکھتے ہی لوگ سبحان اللہ کہیں گے، تمہارے اٹھنے کو دیکھتے ہی لوگ سبحان اللہ کہیں گے، تمہارے بیٹھنے کو دیکھتے ہی لوگ سبحان اللہ کہیں گے۔ آپ میں تمہیں بتاؤں حضور کی جو ہے حضور کی تربیت کیسی تھی، آپ میں بڑی تہذیب کے ساتھ بتاؤں کہ حضور کا کردار کس طرح تھا، اللہ اکبر کبیرہ، حضور کا کردار کس طرح، حضور کی شان کس طرح۔ آپ میں تمہیں بتاؤں کہ حضور نے اپنے اولادوں کو کس قدر سے تربیت دے رکھی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبرت کے لیے میں آپ کو یہ بتانے کو چلا ہوں، غور سے سنیں انشاءاللہ عبرت حاصل ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو بتاؤں حضور کی جو ایک شہزادی تھی حضرت فاطمہ الزہرا، اللہ کے رسول نے کس قدر تربیت دے رکھی تھی، ذرا غور سے سنیں۔ اس واقعے کو میں عبرت کے لیے بتا رہا ہوں، عبرت کے لیے سنیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ ہوتا یوں ہے، غور سے سنیں، اگر غور سے سنیں گے تو غور سے میں بھی بتاؤں گا، اللہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ اپنے گھر سے نکلی، مکے کی گلیوں کی طرف سے اپنے گھر جا رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ گھر جاتی ہے، راستے پر ابو جہل روک لیتا ہے۔ ابو جہل کون ہے جانتے ہیں؟ سرکار کا دشمن تھا، سرکار کو ہمیشہ تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ انسان، وہ ابو جہل، وہ کم بخت ابو جہل سرکار کی بیٹی کو پکڑ لیتا ہے، پکڑنے کے بعد اسے جانچنے کی کوشش کرتا ہے، چلو دیکھتے ہیں، چلو پوچھتے ہیں اس کی تربیت کیسی ہے، چلو پوچھتے ہیں اس کی تربیت کیسی ہے۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تربیت کیسی دے رکھی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فاطمہ الزہرا کو ابو جہل پکڑتا ہے اور پکڑنے کے بعد پوچھتا ہے اے فاطمہ ذرا بتا تو صحیح کہ خدا کتنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب فاطمہ الزہرا اس بات کو سنتی ہے تو فاطمہ الزہرا کہتی ہے اے ابو جہل خدا ایک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو جہل پھر پوچھتا ہے اے فاطمہ خدا ایک نہیں دو ہے. تو بتا تیرا بابا محمد رسول اللہ جھوٹ بول رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. فاطمہ الزہرا کہتی ہے میرا بابا محمد رسول اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا, کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ابو جہل پوچھتا ہے کہ بتا تو صحیح تیرا باپ محمد رسول اللہ نے تمہیں کیا بتایا ہے. پھر وہ کہتی ہے میرے باپ نے بتایا ہے خدا ایک ہے. ابو جہل پھر کہتا ہے کہ بول خدا دو ہے. اللہ 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 اللہ. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے خدا ایک ہے اور خدا ایک تھا, ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. ابو جہل جب اس بات کو سنتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے گال پر ایک تماچا مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بول خدا دو ہے. معاذ اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فاطمہ الزہرا جواب دیتی ہے اے ابو جہل تو مجھے ایک مرتبہ تماچا مار یا 100 مرتبہ تماچا مار, تیرے تماچا مارنے کے باوجود بھی خدا ایک تھا, ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تماچا مارنا ہوتا ہے. اس تماچے کو لے کر اللہ اللہ اپنے باپ کے پاس جاتی ہے, گھر جاتی ہے. ہمارے پوچھتے ہیں اے فاطمہ تجھے یہ کیا ہوا, تجھے یہ کیا ہوا, تو رو کیوں رہی ہے, تیری رونے کی وجہ کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فاطمہ تو ذرا جواب دیتی ہے حضور مجھے راستے پر ابو جہل نے روک رکھا تھا, ابو جہل نے مجھے روک رکھا تھا, اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار فرماتے ہیں, سرکار پوچھتے ہیں اے فاطمہ بتا تو صحیح اس نے تجھ سے سوال کیا پوچھا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت فاطمہ تو ذرا جواب دیتی ہے. اللہ اللہ کیا جواب دے رہی ہے. فاطمہ تو ذرا جواب دیتی ہے کہ اس نے مجھ سے سوال یہ پوچھا کہ خدا کتنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کہتے تم نے جواب کیا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہماری فاطمہ تو زہرا جواب دیتی ہے کہ میں نے خدا کو ایک کہا, اس نے مجھے بار بار کہا کہ خدا کو دو کہو, دو کہو, لیکن میں مانی نہیں. خدا کو ایک جانی, ایک مانی اور ایک بھی بتائی. اللہ اکبر کبیرہ. سرکار فرماتے ہیں اے فاطمہ تم نے حق کہا ہے. اللہ ایک تھا, ایک ہے اور ایک ہی رہے گا. اور وہ ابو جہل تجھے ایک مرتبہ مارے یا 100 مرتبہ مارے, اس کے مارنے کے باوجود بھی خدا ایک تھا اور ایک ہی رہے گا. اور یہی تربیت جو حضور نے اپنی فاطمہ کو دیا تھا, یہی تربیت کربلا میں دیکھا گیا. کربلا پر جب کہا گیا امام حسین سے کہ بیعت ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین کہتے ہیں ہم بیعت ہونے والے نہیں ہیں. پھر وہ کہتا ہے بیعت نہیں ہوگی تو ہم اسے مار دیں گے, ہم آپ کو مار دیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس امام حسین کی شان کو دیکھے, وہ جواب دیتے ہیں اچھا تجھے مارنا ہے, تجھے بیعت کرنا ہے, ہم اپنی ہاتھ کو نہیں دیتے, ہم بیعت نہیں ہوتے. اگر تجھے گردن چاہیے تو آؤ اور مقابلہ کر لو. اگر تو جیت جائے گا تو گردن لے چلے جانا, اور اگر میں ہار جاؤں گا, لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں, اس لیے کہ میری ذات اس ذات سے تعلق رکھتی ہے جو کبھی ہاری نہیں ہے, بلکہ اگر طبیعت خراب بھی رہتی ہے, اگر وہ جنگ پر نکل جاتی ہے تو بھی جنگ کو فتح کر کے رہتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو حضور کو تربیت ہمارے ہاں حضور نے جو ہماری فاطمہ الزہرا کو تربیت دی تھی, یہی تربیت ہماری فاطمہ الزہرا نے اپنے لخت جگر امام حسین کو دیا. تبھی تو یہ ہمیں دیکھنے کو ملا, تبھی تو کربلا کی جو ہمیں جاننے کو ملا. ورنہ اگر یہ تربیت نہیں ملتی, یہ تربیت نہیں ملتی تو نہ جانے ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملتا کہ نہیں, نہ جانے ہمیں جو ایمان ملا ہے, ہمیں جو اسلام ملا ہے, نہ جانے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا کہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہم جو بڑے شان والے انسان ہیں, ہماری شان ہی کچھ ہے, ہماری شان ہی کچھ اور ہے, ہماری شخصیت ہی کچھ اور ہے. اس لیے کہ ہم ادھر ادھر عام امتیوں کے, عام نبیوں کی امتی نہیں ہے, بلکہ افضل, سب سے افضل سے بھی افضل, افضل سے بھی افضل نبیوں کے بھی نبی کی امت ہے. یعنی امتیوں کی جو
امت ہے تمام امتیوں پر، تمام جتنی ساری امتیں ہیں تمام امتیوں پر ہماری امتیت فوقیت رکھتی نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ ہماری شان کو حضور بڑھاتے ہیں۔ کیسے بڑھاتے ہیں؟ کیسے بڑھاتے ہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی پیر صاحب تمہارے سامنے آ کر تمہاری تعریف کرتا رہے گا تو تمہاری عزت تھوڑی بڑھ جائے گی، لیکن میرا نبی جب پیدا ہوتا ہے تو تمہاری تعریف، تمہاری شفاعت اور تمہاری سفارش اللہ کے دربار پر بار بار کہتا ہے۔ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی کہتا ہے ربی حب لی امتی، یعنی تمہاری ایک مرتبہ کہہ کر خدا کو کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور امتی کون ہے جانتے ہیں؟ یہ امتی ہے، یہ امتی ہے۔ یہاں پر جتنے سارے علماء ہیں یہ بھی سرکار کی امتی ہے، آپ بھی سرکار کی امتی ہے۔ جب سرکار آتے ہیں تو سرکار جب آتے ہیں، آنے کے بعد ہمارا خیال کرتے ہیں، اور ہمارا خیال کرنا ہوتا ہے کہ ہم افضل نبی کے افضل امتی بنتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہماری شان جو بڑی نرالی ہے، اور ہمارے حضور نے جو ہمیں بتایا ہے بڑا ہی شارٹ کٹ فارمولا بتایا ہے، ہمیں جو حضور نے بتایا ہے بہت ہی مختصر سا عمل بتایا ہے۔ ورنہ اگر حضور جب گئے تھے معراج پر تو 50 وقت کی نماز فرض کی گئی تھی، مگر حضور کتنا قدر آیا، حضور نے جاننے کی کوشش کی، انہیں پتا چلا کہ میری امت جو ہے 50 وقت نہیں پڑھ سکتی، چلو 5 وقت کر دیتے ہیں۔ 45 وقت کی نمازوں کو حضور ہمارے خاطر معاف کرواتے نظر آتے ہیں۔ وہ معاف کرواتے ہیں، اس لیے معاف کرواتے ہیں اس لیے کہ انہیں یقین تھا، وہ جانتے تھے کہ میری امتیں جو ہے وہ کافی کمزور ہوگی، میری امتیوں کی وہ شفیع جو ہے وہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے 1400 سال پہلے ہی ہمیں جان چکا تھا، اور جاننے کے بعد ہمیں شارٹ فارمولا بتا کر ہمیں نیک کام کرنے کی، نیک کام کی دعوت دیتا نظر آتا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں حضور نے کس قدر سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑے بڑے ثوابوں پر متبدل کر دیا ہے۔ اللہ کو کبیرہ، سرکار کیا فرماتے ہیں؟ ذرا غور سے سنیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، کوئی انسان اگر کسی انسان کے سامنے مسکراتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مسکراتا ہے، تو سرکار فرماتے ہیں اس کا مسکرانا بھی صدقہ ہے، اس کا مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اور میں آپ کو عین میں بتاؤں گا کہ صدقہ کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ سرکار آج فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ بھٹک جائے اور بھٹکے ہوئے راستے والے انسان کو اگر تم راستہ دکھا دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی انسان کے بعد جا کر تم پیار والی بات کرو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی انسان کا اگر تم دل نہ دکھاؤ تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کچھ پیسے کو لے کر مسجد پر لا کر دے دو تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ صدقہ جو ہے کس قدر سے اس کا ثواب ہے، کس قدر سے اس کا ثواب ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو صدقہ ہے اس صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرتا نظر آتا ہے، بڑے سے بڑے خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف کرتا نظر آتا ہے۔ ان تمام خطاؤں کو اللہ رب العزت مٹا کر اس گاؤں پر، اس شہر پر، اس علاقے پر اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ جس علاقے پر، جس گاؤں پر بندہ صدقہ کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو پتا ہونا چاہیے اور آپ کو یہ پتا بھی ہے صدقہ کتنا ہی آسان ہے۔ صدقہ کتنا آسان ہے آپ نے جانا تو صحیح کہ اگر آپ پیار سے مسکرائیں گے تو بھی صدقہ ہے، آپ پیار سے بات کریں گے تو بھی صدقہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ صدقہ کی شان کیا ہے، یہ صدقہ کا مقام کیا ہے، یہ صدقے کا ثواب کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں تمہیں بتاؤں ایک انسان جو ہے وہ حج کے ارادے سے جا رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، پیسہ جماتا ہے، پیسہ کو جمع کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پیسے کو جمع کرنا ہوتا ہے۔ ایک دن 2 دن کا پیسہ وہ کنجی نہیں تھا، بلکہ وہ جو انسان تھا 2 سال 5 سال سے حج کو جانے کے لیے پیسہ جمع کر رہا تھا۔ ایک روز ہوتا یوں ہے پاسپورٹ بھی بن جاتا ہے، ویزا بھی بن جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، پاسپورٹ بننا ہوتا ہے، ویزا بننا ہوتا ہے۔ اب تو انسان چاہے گا کہ میں چلا جاؤں، پیسے بھی ہیں، اب پاسپورٹ ویزا دونوں بن چکے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ جانا چاہتا ہے، جانے سے پہلے وہ دیکھتا ہے، اپنے گھر کو دیکھتا ہے، تو گھر پر کیا دیکھتا ہے کہ میری بیوی حاملہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور جو حاملہ ہے اس کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا شوہر پوچھتا ہے اپنی بیوی سے، اے میری بیوی، اے میری زوجہ، ذرا بتا تو صحیح کیا تیری کوئی خواہش ہے، کیا تو کچھ چاہتی ہے؟ میں جا رہا ہوں اور بہت ہی دنوں کے بعد آؤں گا، مہینوں کے مہینے لگ سکتے ہیں، میرے آنے میں کچھ چاہیے تو بتا دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی بیوی جواب دیتی ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہ بغل والے گھر سے مجھے گوشت کی خوشبو آ رہی ہے، اگر آپ مجھے پورا گوشت لا دے تو شاید کہ میری طبیعت
تو میری طبیعت تبدیل ہو کر صحیح ہو جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا شوہر جب یہ سنتا ہے, سننے کے بعد چلا جاتا ہے, چلے جاتا ہے گوشت مانگنے کو, سالن مانگنے کو جاتا ہے. جانے کے بعد کہتا ہے میری بیوی حاملہ ہے, میری بیوی کی طبیعت خراب ہے, مجھے خدا را گوشت دے دے. اللہ اکبر کبیرہ. گوشت مانگنا ہوتا ہے. صاحب خانہ سے جب گوشت مانگتے ہیں, صاحب خانہ رونے لگتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ رونے لگتا ہے. گوشت مانگنے آئے تو رونے لگتا ہے. آپ کبھی روئے ہیں کیا؟ آپ نے کبھی رویا ہے کہ آپ کی گھر پر کوئی سبزی مانگنے آیا تو آپ نے کبھی رویا ہے؟ آپ روئے نہیں ہوں گے, بلکہ سبزی اگر کم بھی ہوگی اس سے تھوڑا کم نکال کر جیسے بھی ہو آپ نے اسے مینٹین کر لیا ہوگا. لیکن اللہ اکبر کبیرہ جب وہ جو بندہ ہے, وہ جو حج کرنے کو جا رہا تھا, جب اسے مانگتا ہے وہ بندہ رونے لگتا ہے. رو کر کہتا ہے کہ حاجی صاحب اے دولت مند انسان سن لے, تیرے پاس پیسے بہت سارے ہیں, تو نے بہت پیسوں کو جمع کیا ہے, اور ابھی جو ہے یہ گوشت اس پر حلال نہیں ہے, ابھی جو ہے یہ گوشت اس پر حلال نہیں ہے. وہ انسان پوچھتا ہے ذرا بتا تو صحیح یہ گوشت مجھ پر حلال کیوں نہیں ہے؟ تو کھا سکتا ہے, میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ تو بھی مسلمان, میں بھی مسلمان. اللہ اکبر کبیرہ. وہ انسان جواب دیتا ہے. کیا جواب دیتا ہے؟ کہ سنے, میں غریب ہوں, میں معذور ہوں, میرے لیے یہ حلال ہے, آپ معذور نہیں ہے, آپ کے لیے یہ حرام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بزرگ پوچھتے ہیں ذرا بتا تو صحیح یہ کس چیز کا گوشت ہے اس کی وجہ سے تو اس گوشت کو میرے لیے کھانا حرام کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ کہتا ہے میرے بچے مہینوں سے, ہفتوں سے کھانا نہیں کھائے, جس کی وجہ سے ان بچوں کی بھی طبیعت خراب تھی. اللہ میری بیوی نے کہا کہ کہیں سے کچھ کھانے کا انتظام کریں. میں تو بھیک مانگنے کو گیا لیکن مجھے بھیک نہیں ملی. اللہ اکبر کبیرہ. اور میں پھر اس گھر پر آ کر بیٹھ گیا, مجھے بیٹھنا تھا. میں نے اپنی نظروں کو چاروں طرف دوڑایا اور مجھے سڑک کے کناروں پر کچھ گدھوں کی لاشیں ملی, اور ملنا تھا. میں نے کیا کیا, اس گدھے کو چپکے سے لے کر آیا, اور لانے کے بعد اس گدھے کو ذبح کیا. گدھا مر چکا تھا, تھوڑی بدبو پھیل چکی تھی, لیکن اس گدھے کو لانے کے بعد میں نے اس کے گوشت کو کاٹا, اور کاٹنے کے بعد میں نے اسے پکا کر اپنے گھر والوں پر تقسیم کر دیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو انسان حج کرنے جا رہا تھا, اس کے حج کرنے جانے سے پہلے ایک انسان اور حج کرنے کو گیا تھا. میں آپ کو بتاؤں, یہ بات شروع کی بات ہے, میں آپ کو بتاؤں جو حج کرنے اس سے پہلے والا انسان گیا تھا, وہ انسان دیکھتا ہے. کیا دیکھتا؟ غور سے سنیں, آپ کو میں اینڈ کی طرف پھر لے کر آؤں گا. اللہ وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت سب سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک فرشتے کو ساتھ پر لے کر آ رہا ہے, اور اس کے ہاتھ پر ایک لمبا لسٹ ہے, اور وہ لسٹ جو ہے بہت ہی لمبا ہے. فرشتہ پوچھتا ہے یہ کس چیز کا لسٹ ہے؟ دوسرا جواب دیتا ہے یہ لسٹ یہاں پر جو حج کرنے کے انسان آئے ہیں ان بندوں کا نام لکھا ہوا ہے. فرشتہ پوچھتا ہے کتنے حج کرنے کو آئے؟ فرشتہ جواب دیتا ہے اس سال تو 6 لاکھ انسان حج کرنے کو آیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرشتہ پھر سوال پوچھتا ہے ذرا بتا تو صحیح ہے فرشتے کہ اللہ رب العزت نے کتنے لوگوں کے حج کو قبول کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ جواب دیتا ہے کہ کسی 6 لاکھ میں سے کسی ایک کے بھی حج کو اللہ نے قبول نہیں کیا. یہ جواب دیتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جواب دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول نہیں کیا تھا, تو ایک انسان کے وجہ سے اللہ رب العزت ایک انسان کی وجہ سے 6 لاکھ حاجیوں کو حج کو قبول کرتا نظر آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور خوابی میں سے الہام ہو جاتا ہے, اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کون سا انسان ہے. جاتا ہے, جانے کے بعد پوچھتا ہے آپ نے کون سے کام کو انجام دیا؟ وہ پھر اسی واقعے کو بتاتا ہے میری بیوی حاملہ تھی, میں گوشت مانگنے کو گیا, جب گوشت مانگنے کو گیا تو اس نے ان باتوں کو بتایا. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے مجھے یہ بتایا کہ میرے گھر والے بھوکے ہیں اور میں مجبوراً گدھے کے گوشت کو کھا رہا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جب میں نے یہ سوچا, جب میں نے یہ دیکھا, تو میں نے تصور کیا کہ کیوں نہ جن پیسوں کو میں حج کے لیے لے جا رہا ہوں اس بندے کو میں صدقہ کر دوں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جو بندہ تھا حج کو نہیں جاتا ہے بلکہ جو حج کے لیے پیسے کو جمع کرتا ہے اس غریب بندے کو دے دیتا ہے, اور اسی غریب بندے کو صدقے دینے کے بدولت اللہ رب العزت 6 لاکھ حاجیوں کو حج کو قبول کرتا نظر آتا ہے. 6 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کرتا
नजर आता है। ए मेरे सरकार की प्यारे दीवानों, कब इसको कबूल करता है, जब एक इंसान किसको कबूल करता है, कब कबूल करता है, जब वो इंसान सदका देता है। इंसानों, सदका जो ही बड़ा ही मोतबर है। सदका देने की कोशिश क्या करो, सदका देने की कोशिश क्या करो, और सदका बड़ा ही आसान है। तुम किसी का दिल ना दुखाओ, ये भी सदका है। तुम किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, ये भी सदका है। तुम किसी के जाओ, जाकर खिदमत करो, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। तुम किसी के लिए दिल पर ग़ीबत ना लाओ, ये भी सदका है। और मैं आपको बताऊं कि अगर बंदा ग़ीबत नहीं लाता है, किसी के लिए ग़ीबत नहीं लाता है, तो वो इंसान के दिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा ही पाक व साफ कर देता है। मगर जिस इंसान के दिल पर ग़ीबतें होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दिलों पर धब्बा लगा देता है, गुनाहों का धब्बा लगा देता है। और मैं आपको बताऊं, इन धब्बों को साफ करने के लिए, इन धब्बे जो है, इन धब्बों की वजह से होता क्या है, ये जो धब्बे हैं जो हम ग़ीबत कर अपने दिल पर बसा लेते हैं, इन धब्बों का नुकसान क्या होता है। आज जब अपने भाइयों को तकलीफ पहुंचाकर अपने दिल पर धब्बा लगा रहे हैं, इसका जो नुकसान है, इसका नुकसान क्या होता है, तो मैं आपको बताऊं, इसका नुकसान कुछ और नहीं होता। इसका नुकसान फकत इतना होता है कि हुजूर की मोहब्बतों को हम इस दिल पर बसा नहीं पाते। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग बार बार सवाल पूछते हैं, सर ये साहब बताएं तो सही, हम अपने इस दिल पर हुजूर की मोहब्बत को तो बसाना चाहते हैं, मगर बसा नहीं सकते। बसाना तो चाहते हैं लेकिन बसा नहीं पाते। मुझे कुछ ऐसा इलाज बता दे कि हुजूर की मोहब्बत को अपने दिल पर बसा ले। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जिस तरह आज तुमने आज अपने दिल को नापाक कर रखा है, क्या तुम्हें लगता है इस नापाक दिल पर हुजूर की मोहब्बतें बसेगी? अल्लाह अकबर कबीरा। वो तो पाक है, पाक जगहों पर आता है। आप ये सवाल भी पूछ सकते होंगे, आपके अंदर ये सवाल भी आ सकता होगा, दिल में सिर्फ धब्बा लगा है और धब्बे को साफ भी किया जाता होगा। मुझे साफ करने का इलाज बता दे। कितने लोग चाहते हैं कि इस दिल के धब्बे को हम साफ करना चाहे? एक मरतबा हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहें, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहें। हर एक इंसान चाहता है कि हुजूर की मोहब्बतों को बसाए और दिल पर जो धब्बा है उसको भी दूर करे। तो मैं आपको बताऊं, इस दिल के धब्बे को दूर करने के लिए तुम्हें कुछ और नहीं बल्कि पहले नाइबे नबी की मोहब्बत को बसाना पड़ेगा, आले नबी की मोहब्बत को बसाना पड़ेगा, सहाबा किराम की मोहब्बत को बसाना पड़ेगा। इसलिए कि जब इनकी मोहब्बतें दिल पर बसना शुरू हो जाएगी तो साबुन व सरफ की तरह ये आएगी और दिल को साफ कर चली जाएगी। और दिल का साफ करना होगा कि हुजूर की मोहब्बत इस दिल पर बसती नजर आएगी। हुजूर की मोहब्बत इस दिल पर बसती नजर आएगी। कब बसेगी? जब हम अपने दिल को साफ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी हमारे इन दिलों पर धब्बे लगे हुए हैं, मोहर नहीं लगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और अगर मोहर लग जाए तो तुम सिर्फ गुनाह करोगे, हुजूर की मोहब्बतों को नहीं बल्कि तुम एक्टर की मोहब्बतों को दिल पर बसाते नजर आओगे। और मैं आपको बताऊं, आपको ये धब्बे लगे हुए हैं, इन धब्बों को दूर करने के लिए इन उलमा से मोहब्बत कर लो। यकीनन ये धब्बा पाक को साफ हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह पाक को साफ होने के बाद जब हुजूर की मोहब्बत आ जाएगी दिल पर, तो हुजूर की मोहब्बतें आकर दुनियावी मोहब्बतों की तरह दिल पर धब्बा नहीं लगाएगी, बल्कि हुजूर की मोहब्बत तो आकर दिल पर अपनी मोहब्बत का मोहर लगाकर चली जाएगी। अपनी मोहब्बत का मोहर लगाकर चली जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सरकार के दीवार, ये जो मोहर है, ये मोहर को हटाया नहीं जाता। धब्बे जो है उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन जो मोहर है, नबूवत का मोहर लगा, उसको इंसान मिटा नहीं पाया। जितने सारे मोहर होते हैं कोई मिटा नहीं पाता। आप जो ये दुनिया वालों से मोहब्बत करते हो, इसका नुकसान क्या होता है कि ये जो है दिल पर दाग बनाकर चले जाते हैं, दिल पर धब्बे बनाकर चले जाते हैं। लेकिन सरकार की मोहब्बत इस कदर है, सरकार की मोहब्बत का शान इस कदर है, इस कदर उनकी मोहब्बत का शान है कि अगर कोई इंसान इस मोहब्बत को अपने दिल पर बसाता है तो फिर धब्बे नहीं लगते बल्कि मोहर लगता नजर आता है। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, जहाँ तक हो सके कोशिश करो कि हम किसी और की नहीं बल्कि हम हुजूर की मोहब्बतों को बसाने की कोशिश करें। आप चाहेंगे ना हम हुजूर की मोहब्बतों को बसाएं? कितने लोग चाहेंगे कि हम हुजूर की मोहब्बतों को अपने दिल पर बसाएं? सब चाहते हैं ना। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप इन हाथों जो आपने उठाया है, इन हाथों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना होगा। इन कामों को तो कर सकते हैं ना, अपनी आंखों से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी होगी।
ان آنکھوں سے غلیظ چیزوں کو نہیں دیکھنا ہوگا، اس لیے کہ یہ آنکھیں آپ میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سرکار کی دیدار کریں، چاہتے ہیں نا سرکار کو دیکھیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت ہی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے سرکار کو کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، جو مان لیں کہ عورتیں گھر پر ہوتی تو عورتیں جو اس عمل کو کرتی تو عورتیں جلدی دیکھ لیتی ہیں، کیوں؟ بخوبی ظاہر ہے کہ عورتیں گھر پر رہتی ہیں، اور گھر پر رہتی تو گناہوں سے بچتی نظر آتی ہیں۔ ہم باہر جاتے ہیں، باہر جانے کے بعد نہ جانے نوجوان اپنی نظروں کی حفاظت بھی کر پاتے ہیں کہ نظروں کی حفاظت نہیں کر پاتے، لیکن الیاذ باللہ یہ مثال جو میں نے ابھی دیا، یہ مثال ابھی دینے کا نہیں ہے کہ عورتیں اپنی عزت اپنے نگاہوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتی؟ یہ مثال 10-20 سال پہلے مجھے دینا چاہیے تھا جب میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ اب جو یہ مثال دے رہا ہوں یہ پرفیکٹ نہیں ہے، اس لیے کہ ماں باپ نے، بھائی نے اپنی بہن کو اس موبائل کے شکل پر ایسا چیز لا کر دیا ہے کہ گھر بیٹھے بیٹھے مائیں اپنی نظروں کو ناپاک کرتی نظر آ رہی ہے۔ اے میرے پیاروں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو تنہائی پر موبائل چلانے نہ دینا، اپنی بیٹیوں کو یہ موبائل نہ دینا، اس لیے کہ یہ موبائل جو ہے کبھی جنت بھی بن سکتی ہے، تمہاری جہنم بھی بن سکتی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کی جو ماں باپ ہے کبھی آپ کے لیے جنت بھی ہوتے ہیں، کبھی جہنم بھی ہوتے ہیں۔ آپ تعظیم کریں گے تو جنت، آپ تعظیم نہیں کریں گے تو پھر جہنم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے قدر یہ جو موبائل ہے، اس موبائل کا اچھی طریقے سے اگر آپ استعمال کریں گے تو یقیناً آپ جنتی بنتے نظر آئیں گے۔ کیسے؟ آپ کو بتاؤ، اس موبائل پر قرآن بھی تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، قرآن کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، بزرگان دین کی آپ دیدار کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ان موبائلوں میں آپ بھی دیدار زیارت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان موبائلوں سے بزرگوں کی زیارت کرنا کم چاہتے ہیں، ایکٹروں کی زیارت زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ایکٹروں کو زیادہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایکٹر آپ کو خوبصورت لگتے ہیں، آپ کو بتاؤں وہ آپ کو خوبصورت نہیں لگتے، بلکہ آپ کے اندر جو نفس گھسا ہوا ہے، اس نفس میں جو شیطان ہے، وہ شیطان آپ کے مائنڈ کو جا کے اسے کنٹرول کر کر وہ سے آپ کی نظر پر خوبصورت بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں جو ایکٹر ہے، ایکٹر کہ آپ بڑے بڑے فالوور ہو سکتے ہیں، جو بالی ووڈ کے ہیں، ٹالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے ہیں، لیکن جو آپ کو خوبصورت لگتے ہیں یہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے۔ کچھ خوبصورت سے باظاہر ہوتے ہیں لیکن ان کی سیرت خوبصورت نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کی سیرت ہی کچھ نکالی تھی، وہ ان کی خوبی آپ کو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ پوری طریقے سے پگھل چکا ہے۔ اور یہ زمانہ ایک ایسا ہے کہ زمانے پر لوگ پگھلتے نظر آ رہے ہیں، گناہیں آگ کی طرح آ رہی ہیں اور موم کی طرح بڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ آگ کی طرح آ کے گناہ کو کر بھولتے ہیں، ہم پگھل جاتے ہیں موم کی طرح، اس لیے پگھلنے کی کوشش نہ کرو اور اپنی نگاہوں کی جہاں تک ہو سکے حفاظت کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اور میں تمہیں بڑی تیزی کے ساتھ وقت کی قلت پر، کیونکہ اب ختم بھی کرنا ہے، آئیے ایک مرتبہ آپ سب کو بڑی تیزی کے ساتھ یہ بتاؤ کہ اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کریں۔ سننا چاہتے ہیں نا آپ سب کہ نظروں کی حفاظت کیسے کریں؟ ہر ایک انسان چاہتا ہے اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کرے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرنا تو چاہتے ہیں، آخر کرے تو کرے کیسے؟ نظروں کی حفاظت ہم سے نہیں ہوتی۔ اکثر انسانوں کا یہ سوال ہوتا ہے، اللہ کو کبیرہ، اسی طرح کے انسان بایزید بستامی کے دربار پر اسی سوال کو لے کر آتا ہے، آ کر کہتا ہے حضور میں تو ایک بڑا گنہگار ہوں، میں بہت سارے گناہوں کو انجام دیا تھا، اللہ کو کبیرہ، میں بہت سارے گناہوں کو انجام دیا کرتا تھا، میں چوری کیا کرتا تھا، ڈاکہ سری کیا کرتا تھا، میں کسی بھی مومن بھائی کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، مگر حضور میں تمام گناہوں کو چھوڑ چکا ہوں، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو میں چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑنے کا تو ارادہ ہے لیکن میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کو کبیرہ، وہ انسان کہتا ہے کہ وہ گناہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ میری نگاہیں ہیں، اللہ کو کبیرہ۔ بایزید بستامی کہتے ہیں وہ کیسے؟ اللہ کو کبیرہ، وہ انسان کہتا ہے حضور وہ ایسے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو راستے پہ تو چلتا صحیح ہوں لیکن میری نگاہیں راستے پر کم اور راستے والی لڑکیوں پر زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور اس کا علاج بتا دے۔ اے نوجوانوں، میں تمہیں غور سے سننے کی دعوت دیتا ہوں، غور سے سنا، ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سننا، اس کا جواب سن کر لے جاؤ، تمہارے سوال کا اس میں جواب بھی اس پر ہوگا، یقیناً جواب
जवाब होगा। वो पूछता है हुजूर इलाज बता दे, मैं अपनी नजरों की हिफाजत चाहता हूँ, करना चाहता हूँ। वल्लाह मैं अपनी नजरों की हिफाजत करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। यजीद बुस्तामी कहते हैं अच्छा क्या तू यकीनी तौर पर अपनी नजरों की हिफाजत करना चाहता है? कहता है हुजूर जी हाँ, मैं अपनी नजरों की हिफाजत करना चाहता हूँ। यजीद बुस्तामी कहते हैं अच्छा जब ऐसी बात है तो सुन ले, अपनी नजरों की हिफाजत अगर तू करना चाहता है तो तू जब भी घर से निकला कर और तेरी निगाहें किसी गैर महरम पर पड़े तो तसव्वुर करना कि इन गैर महरमों को मेरी निगाहें देख रही है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें मुझे देख रही है। यानी मैं इन लड़कियों को देख रहा हूँ, मेरा खुदा मुझे देख रहा है। अल्लाह कबीरा। वो इंसान इस जवाब को सुनता है, सुनने के बाद होना क्या था, सुनने के बाद उस इंसान ये इंसान अमल को चला जाता है। अल्लाह कबीरा। 2 हफ्ते के बाद इंसान आता है, अब जो आता है चेहरे खिले हुए हैं, चेहरे के अंदर जो मुरझापन था वो खत्म हो जाता है, चेहरे के अंदर जो रौनकें नहीं थी अब रौनकें आती नजर आती है। आका कहता है हुजूर मेरा धन मन धन जितना कुछ है मैं आप पर सब कुर्बान करता हूँ, इसीलिए कि आपने जो मुझे इलाज बताया उस इलाज के बदौलत मैं आज उस गुनाह को छोड़ चुका हूँ। अल्लाह कबीरा। मैं उस गुनाह को छोड़ चुका हूँ, इसलिए कि जब भी अपनी निगाहों को उठाता हूँ तो इस बात को जब तसव्वुर पर लाता हूँ कि मैं इसे देख रहा हूँ, अल्लाह मुझे देख रहा होगा, इसी हैबत की वजह से निगाहें झुक जाती है। अल्लाह कबीरा। और इस इंसान को शिकायत भी थी कि मैं तो दुनिया की हरियाली को नहीं देख पाता, मैं तो दुनिया की सब्जियों को नहीं देख पाता। यानी दुनिया में जो हम अपनी निगाहों को जहाँ भी अच्छी चीज़ों पर उठाते हैं, जहाँ भी हम अच्छे सीन पर उठाते हैं, जहाँ भी हम अपनी नज़रों को उठाने की कोशिश करते हैं वहाँ पर औरतें मौजूद होती हैं, औरतें उठाती हैं अपनी नज़रों को तो मर्द मौजूद होते हैं। उनकी एक शिकायत छोटी सी ये थी, अपने दिल पर रखे हुए थे कि हम अपनी हरियाली को देखना चाहते हैं। अल्लाह ने इतना अच्छा इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया को हम देखना चाहते हैं, मगर अपनी नजरों को हम नीचे रखने की वजह से दुनिया की हरियाली को हम देख नहीं सकते। अल्लाह कबीरा। उसकी ये शिकायत थी। यजीद बुस्तामी के दर से वो निकलता ही है और एक लड़की उसके सामने आ जाती है। अल्लाह कबीरा। और जब वो अपनी निगाहों को उठाता है फिर उसी बात को अपने ज़हन पर तसव्वुर पर लाता है और अपनी निगाहों को नीचे कर लेता है। और नीचे करना होता है जमीन के नीचे पर जितने खजाने थे अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम खजाने को उसके निगाहों के सामने लाकर रखता नजर आता है। सिर्फ कहीं नहीं बल्कि जब वो बंदा अपनी निगाहों को ऊपर उठाया करता था तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे अपना अर्श दिखा दिया करता था। अल्लाह कबीरा। कब इस इंसान थे इस आला मकाम पर फाइज कब हुआ? जब उसने अपनी नजरों की हिफाजत की, जब उसने अपने नफ्स की हिफाजत की। आज तुम नफ्स की हिफाजत नहीं करके इज्जत तलाशने की कोशिश कर रहे हो, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों आज तुम वलायत तलाश कर रहे हो लेकिन अपने नफ्स की मुखालिफत नहीं कर पा रहे हो। अल्लाह कबीरा। अपने आंखों की हिफाजत करने की कोशिश क्या करो, इसलिए कि आंखों की हिफाजत करोगे यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें जमीन के नीचे ही क्या अल्लाह तुम्हें चाहे तो तुम्हारी तकदीर को भी दिखाता नजर आएगा, तुम्हारे पीर मुर्शिद का चेहरा भी आंख बंद करते ही दिखाता नजर आएगा। अपनी नजरों की हिफाजत करोगे और दुरूद शरीफ पढ़ोगे, दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपनी नजरों की तेरी आंखों की हिफाजत वाली होगी। लेकिन आंखों को जब तो अपनी आंखों को जब तो गुनाहों से पाक रखेगा, साफ रखेगा, आंखें तो पाक हो जाएगी। और जब अपने आंखों को बंद करेगा और दीदारे मुस्तफा के लिए थोड़ा सा तड़पेगा, उधर मुस्तफा अपनी नूरानी झलक को तुम्हारी नजरों के सामने लाकर दिखाते नजर आएंगे। लेकिन आज तुम तड़प रहे हो कि नूर वाले मुस्तफा की हम नूरानी चेहरे को देख ले मगर देख जो नहीं पा रहे हो। इसकी वजह यह है कि हम अपनी नजरों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह कबीरा। इसलिए जहां तक हो सके कोशिश करने ये कोशिश करो हम अपनी नजरों की हिफाजत कर सके और जहां तक हो सके ये कोशिश करो कि किसी भी हम मोमिन भाई का, किसी भी हम मुसलमान भाई को तकलीफ ना पहुंचाए। इसलिए कि जब मोमिनों को तकलीफ पहुंचाते हैं तो हमारे हुजूर को तकलीफ पहुंचती है। लोग तसव्वुर करते हैं इस उम्मतियों के खातिर मैं पैदा होते ही रब्बी अपनी उम्मती क्या, वफात या वक्त भी हुजूर ने रब्बी अपनी उम्मती क्या। और उसी उम्मती को अगर आप तकलीफ पहुंचाएंगे तो क्या हुजूर आपसे खुश होंगे?
خوش نہیں ہونے والے. اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں کہ آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض نہ رہیں, آپ کے پڑوسی آپ سے ناراض نہ رہیں, کوئی بھی آپ سے ناراض نہ رہے. آپ جہاں تک ہو سکے آپ سے وہ معافی نہیں مانگ رہا, آپ جا کر معافی مانگ لیجئے. اس لیے کہ جو معافی مانگنے والا انسان ہوتا ہے اس کا مقام تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, پھر جو انسان معاف کر دیتا ہے اس کا مقام اور بھی بڑا ہوتا ہے. تو معاف کرنا سیکھو, اس لیے کہ اللہ رب العزت ہماری بہت سارے خطاؤں کو معاف کرتا ہے. آج جو آپ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں, کہ اللہ چاہتا تو ان گناہوں کو سبوں کے سامنے لا نہیں دیتا. آپ جو یہ گناہ کرتے, اللہ اگر چاہتا رات کو گناہ کرتے صبح پیشانی پر لکھ دیتا کہ اس نے اس گناہ کو انجام دیا ہے. لیکن اللہ معاف کر رہا ہے, اللہ ہماری خطاؤں کو بخش رہا ہے. کیوں بخش رہا ہے؟ اور میں ایک نقطے کی بات بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں کہ شیطان جو ہے, شیطان کو آپ جانتے ہیں نا, ابلیس لعین, شیطان ابلیس لعین حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا, فقط ایک سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا. تو اللہ رب العزت نے اسے جنت سے نکال دیا. کہاں سے نکال دیا؟ جنت سے. ذرا غور تو کریں صحیح کہ آج ہم ہزاروں سجدے کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن اللہ رب العزت ہم اس دنیا پر رکھ کر ہمیں چین و سکون کی زندگی جینے کو دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ اللہ چاہتا ہمیں معاف نہیں کرتا, یہیں پر ہمیں سزا دیتا نظر آتا, لیکن ہمیں اللہ رب العزت سزائیں نہیں دے رہا ہے بلکہ معاف کرتا نظر آ رہا ہے. ہم اپنے اس رب کے بندے ہیں جو معاف کرتا ہے, اور ہم اس رب کے بندے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ معاف کرتا ہے تو ہم بھی معاف کریں. اور ہمارے حضور فرماتے ہیں جو بندہ جتنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرے گا, اللہ رب العزت حشر کے میدان پہ 10 گنا اس کی غلطیوں کو معاف کر اسے جنت کا حقدار بناتا نظر آئے گا, جنت کا حقدار بناتا نظر آئے گا. اس لیے جہاں تک ہو سکے آپ کوشش کریں کہ معافی مانگے, معافی نہ بھی مانگے آپ دل سے معاف کر دیں کہ ہم نے اسے معاف کر دیا, اور کلوز ہونے کی کوشش کیا کریں. اس لیے کہ جب آپس میں مومن بھائی جب بھی مومن بھائی آپس میں مل جل کر ہنس کر بات کرتا ہے تو سرکار بڑے خوش ہوتے ہیں, دیکھ کر کہتے کیا بھائیوں کی محبت ہے, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن جو جھگڑتا ہے تو کہیں سرکار کی لعنتیں برستی نظر آتی ہے. اس لیے سرکار کی لعنتوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو, اور سرکار کی مسکراہٹ کو اپنے دل پر سمانے کی کوشش کیا کرو. اور سرکار کی مسکراہٹ تب دل پر سمے گی جب ہم ہنس کر اپنے بھائی سے, مسکرا کر اپنے بھائی سے محبت کریں گے نا, محبت. چلیے اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے, محبت کرنے کی آپ سبوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے, توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. میرے بولنے میں, آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں. توبہ استغفر اللہ اور کل ذنبی و توبہ الیہ. ایک مرتبہ آپ سب جس طرح نماز میں بیٹھتے تھوڑی دیر 3 منٹ بیٹھ جائیں.